بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ ان تمام معاملات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اور شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو احادیث کی روشنی سے چند ایسے گھر بتاؤں گا جن گھروں میں شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، جن گھروں میں لڑائیاں بے برکتیاں راج کرتی ہیں، وہ لوگ جو اسلام کی روح سے دور ہوتے ہیں، ایسے گھر جو دین اسلام کے لا الہ الا اللہ کی روح سے دور ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر چند ایسے کلمات، چند ایسے موضوع بتاؤں گا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ ان شیاطین سے، اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑے سے، بے برکتی سے، کاروبار نہ ملنے سے، اور دوسرا وہ تمام ایسے معاملات جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں کاروبار بھی کرتا ہوں، میری بیوی میرا سارے معاملات اسلام کی روح سے دیکھتی ہے، میرے والدین میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے وہ سارے معاملات الٹ ہوتے جا رہے ہیں، میرے وہ سارے معاملات ایسے جا رہے ہیں جو میں نہیں چاہتا۔ میرے بچے گھر میں آتے ہیں، وہ مجھ سے لڑائیاں کرتے ہیں، میرے والدین جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ بجائے دعا دینے کے بد دعائیں کرتے ہیں۔ یہ آج لوگوں کے معاملات ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ چند ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں جو آپ کر نہیں سکتے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے کے بعد، جن پر عمل کرنے کے بعد، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے یہ ساری باتیں بتلائی تھی، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ باتیں آپ کو معلوم ہے، لیکن ہم اور آپ بھول چکے ہیں، ہمارا معاشرہ ان باتوں کو بھول چکا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اس گھر میں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، اس گھر میں شیاطین اپنا امادگاہ بنا لیتے ہیں، جس سے اس گھر میں معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس گھر میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس گھر میں شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، شیاطین اپنا اس گھر میں بے برکتیاں، اس گھر میں جتنا بھی اناج کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا آٹا اتنا تھا، لگتا ابھی تو پوری نہیں پڑتی، ابھی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس گھر میں شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھے، برش کیا، نماز پڑھی نہیں، اپنے والدین سے پیار لیا نہیں، ان سے دعائیں لی نہیں، اللہ کو یاد کیا نہیں، اپنی روزی روٹی کی طرف چل دیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے بندے کی روزی کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ اے بندے، جس کو تو نے پیدا کیا، اے بندے تیرے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تیرا مالک تجھے کہہ رہا ہے تیری روزی کا ذمہ دار میں ہوں، تو پھر تو کیوں پریشان ہے؟ آج میں اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور کہیں۔ ہاں، اونچی نہیں کہہ سکتے، شرم آتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کا انشاءاللہ یہ سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ جب بھی اپنی دنیا داری کے معاملات صبح سٹارٹ کریں، صبح کی فجر کی نماز کے بعد جب بھی شیشہ دیکھیں۔ ہمارے گھروں میں سب سے پہلے جب بھی بندہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے اس کے گھر میں ایک مرر لگا ہوتا ہے، اس گھر میں شو کیس کے ساتھ ایک شیشہ لگا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے بعد اللہم اکما احسن خلقی وحسن خلقی، یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ صحابہ کرام کے وہ معاملات اپنی زندگی میں لے آئیں، انشاءاللہ شیاطین آپ کے گھروں میں نہیں بسیرا کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں نوافل کا اہتمام ہی نہ کیا جائے، ہاں ٹھیک ہے مسجد میں نماز پڑھنے ضرور جائیں آپ، لیکن گھر کی خواتین گھر میں نماز ضرور ادا کریں، فرض نمازیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمائی ہے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، اس گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جیسا فرمایا، یہ گھر قبرستان ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں کی کیا صورتحال ہے، کیا ہم لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سوتے وقت دعا اللہم بسمک آمنت، یہ کتنا بڑا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے 2 سیکنڈ کا۔ جب بھی سوتے وقت دائیں کروٹ لیں، سنت کے مطابق یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت اپنی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیں، شیاطین نہ داخل ہو سکیں، باہر کی چیزیں جو ہم کہتے ہیں وہ نہ داخل ہو سکیں، شیاطین کے بچے نہ داخل ہو سکیں، اپنے گھر میں عمادگاہ نہ بنا سکیں۔ جب بھی مہمان آئے تو صرف اس کی ضرورت کے مطابق اس کو بستر دیں، زائد بستر نہ لگائیں، زائد اپنے چارپائیاں نہ بچھائیں، کیونکہ اس پر شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں۔ غیر محرم اور غیر مرد اس گھر میں اپنا معاملات کرتے ہوں، یہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کون سے معاملات، اس گھر میں بھی شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ جہاں میاں بیوی صحبت کے وقت دعا نہ پڑھیں،
تو آپ سمجھ لیں اس گھر میں شیاطین اپنی عمادگاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیت الخلاء جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی مثلاً، تو اس گھر میں اپنا شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں، جہاں والدین کی قدر نہ کی جائے، چھوٹوں پر رحم نہ کیا جائے، اپنے آنے والے رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کیا جائے، تو اس گھر میں شیاطین اپنی عمادگاہ بنا لیتے ہیں۔ تو میری آپ سے التماس ہے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو اپنی زندگی میں لے آئیں، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں برکتیں ہوگی، آپ کے چھوٹے سے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کی چھوٹی سی سیلری میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا معاملات بہتر فرما دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔